السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کے اندر انسان کو بسایا جو سب سے اشرف المخلوقات ہے۔ یہاں اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ دنیا جہاں ہم اور آپ آباد ہیں، یہ بہت ہی مختصر سی زندگی ہے، اور یہاں مرنے کے بعد پھر دوسری زندگی ختم ہوگی، دوسری زندگی آئے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر ہم اچھے کام کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو آنے والی زندگی میں اس قدر آرام ہوگا جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور اگر ہماری زندگی اچھی نہیں گزرتی ہے، شریعت کے مطابق نہیں گزرتی ہے، تو آنے والی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں آرام نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اپنے علاقے میں مقولہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے تو تر جائیں گے، یعنی مر گئے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آدمی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، اسے زندگی ملی ہے، لیکن اب انسان کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ رہے گا، اس کی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پہلے عالم الست میں انسان تھا، وہاں سے آدم علیہ السلام کی پشت سے ابن عن جد منتقل ہوتے ہوئے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور اس دنیا کے اندر آنے کے بعد جو زندگی ملی ہے وہ گزر جائے گی، تو قبر میں چلے جائیں گے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے محشر میں جائیں گے، وہاں حساب و کتاب ہوگا، اور پھر جس کا عمل اچھا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا عمل برا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک وقت آئے گا کہ وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جنتی جنت سے نہیں نکلے گا، اور جہنمی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو یہ جو زندگی مختصر سی زندگی ملی ہوئی ہے، یہ ہمیں اور آپ کو
آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہوئی ہے۔ آخرت کی تیاری میں ہمیں اور آپ کو لگ جانا چاہیے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اچھا ہو یا برا، سب کا حساب دینا ہوگا۔ اگر ہم میں سے کسی کے پیچھے حکومت کا آدمی، سرکاری آدمی لگ جائے تو ہم کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے ہمارے اوپر مقدمہ ہو جائے، جو حکومت کے خلاف ہو، اور وہ آدمی جو ہمارے ساتھ لگا ہوا حکومت کا وہ ہمارے خلاف رپورٹ کر دے، اور جس کے نتیجے میں ہمیں جیل جانا پڑے، حکومت کی طرف سخت سزا ملے۔ کبھی کتنا ہی جری آدمی ہوگا، کتنا ہی بہادر آدمی ہوگا، طاقتور آدمی ہوگا، پیسے والا آدمی ہوگا، زمین جائیداد والا آدمی ہوگا، بلکہ حکومت کے اندر بھی اس کی حصہ داری ہوگی، کسی منصب پر ہوگا، پھر بھی وہ ایسا کام نہیں کرے گا کہ اس کے خلاف رپورٹ تیار ہو۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چند CID لگے ہوئے ہیں۔ ایک CID وہ زمین ہے جہاں پر ہم بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو وہ زمین گواہ بن جاتی ہے۔ دوسرا CID جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہمارے ہاتھ ہیں، یہ ہمارے پاؤں ہیں، یہ ہماری زبان ہے، یہ ہماری آنکھ ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زبان ہماری زبان ہے، یہ ہاتھ ہمارے ہاتھ ہیں، یہ پاؤں ہمارے پاؤں ہیں، یہ آنکھیں ہماری ہیں۔ نہیں، یہ سب اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی طرف سے CID بھی۔ ہم اس زبان سے اگر اللہ کی تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تو یہ بھی زبان اس کو ریکارڈ تیار کر رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کہ قیامت کے دن جب بندے کا حساب ہوگا تو آج ہم اپنی زبان کو جس طرح چاہتے استعمال کرتے ہیں۔ جی میں آتا ہے تو اسی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اور جی میں آتا ہے اسی زبان سے ہم گانا گاتے ہیں، جی میں آتا ہے تو اسی زبان سے ہم کسی کے لیے تسلی کے کلمات کہتے ہیں، اچھے کلمات کہتے ہیں، اور اس زبان سے ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں۔ تو یہ زبان CID ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قیامت کے دن یہی زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اسی طرح سے یہ پاؤں ہے، یہ ہاتھ ہے، کان ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے CID ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعضاء و جوارح ہمارے ہیں، یقیناً ہمارے ہیں، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے جس چیز کو آنکھ سے دیکھنے کے لیے کہا ہے اسی چیز کو دیکھنا جائز ہے۔ جن باتوں کو سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے وہی باتیں سننا جائز ہے۔ جہاں جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، جہاں جانے کا حکم دیا ہے، وہیں اس پاؤں سے چلیں گے تو ثواب ملے گا، اور یہ پاؤں ہمارے خلاف صحیح صحیح گواہی دے گی۔ اور اگر ہم اس پاؤں سے سینما دیکھنے گئے، چوری کرنے کے لیے گئے، کہیں اور گئے، تو یہی پاؤں قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو ایک CID اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر ہے، یہ زمین ہے۔ ہم جس زمین پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں تو یہ زمین ہماری گواہ بن جاتی ہے۔
تو یہ زمین گواہی دے گی کہ یہ شخص فلاں موقع سے فلاں گھر میں فلاں جگہ نماز پڑھا تھا، اس آدمی نے تلاوت کیا تھا۔ اور اگر ہم دوسرے کام کرتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور دوسرا CID، یہ ہمارے اعضاء اور جوارح ہیں۔ اور تیسرا CID جو ہے، جو رپورٹ ہماری زندگی کا تیار کر رہا ہے، وہ ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین۔ ما یلفظ، کہ جو بھی آدمی بولتا ہے، جو بھی زبان سے نکالتا ہے، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اور ہمارا ریکارڈ تیار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی کام کرنا چاہیے تو یہ دھیان میں رہنا چاہیے کہ اس کام کا ہمیں قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ گھر کے اندر تنہائی کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور ہم موبائل کے اندر کوئی غلط تصویر دیکھ رہے ہیں، تو وہاں بھی وہ گھر ہمارے خلاف، جس بستر پر، جس چوکی پہ بیٹھ کر کے ہم غلط تصویر دیکھ رہے ہیں، وہ بستر ہمارے خلاف گواہی دے۔ جس گھر میں بیٹھ کر ہم غلط کام کر رہے ہیں، اس گھر کے در و دیوار، میز کرسی ہمارے خلاف قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے۔ اور اگر ہم گھر میں اچھا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر ہماری نماز، ہماری تلاوت کے بارے میں گواہی دے۔ تو ان آنکھوں کو، ان ہاتھوں کو صحیح مصرف میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، وہاں ہم اس کو استعمال کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں اور عورتوں کو خطاب فرمایا ہے کہ اے مسلمان مرد، اے مومنوں، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اور اے مومن عورتیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ ہمیں کس چیز کو دیکھنا چاہیے اور کس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہم ان آنکھوں سے انہی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان آنکھوں سے غلط چیز کو دیکھتے ہیں، غلط تصویریں دیکھتے ہیں، سینما دیکھتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شیشے کو پگھلا کر کے آنکھ میں ڈالیں گے۔ کتنی بڑی سزا ہے! ایک معمولی چنگاری ہم اپنی ہتھیلی پر رکھ لے تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور جہنم کی آگ میں شیشے کو پگھلا کر کے ہماری آنکھ میں ڈالا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہاں اس آیت کریمہ کے اندر ہدایت دی گئی ہے کہ پہلے اپنی فکر کرو، نماز پڑھو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو، غیبت اور جھوٹ سے پرہیز کرو۔ ہمارے معاشرے میں جہاں ہم 2 آدمی 4 آدمی جمع ہوتے ہیں تو غیبت شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں،
حدیث شریف کے اندر غیبت کو بہت ہی سخت بتایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور سمجھ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہم جب کسی کی برائی بیان کرتے ہیں، کسی کے عیب کو دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو یہ بدکاری سے بڑھ کر کے اس طرح سے ہے کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کر لیا، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہوا، وضو کیا اور رات میں مصلی بچھا کر کے توبہ کیا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ لیکن اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، برائی بیان کی ہے، عیب کو دوسرے کے سامنے بیان کیا ہے، تو کتنی ہی ہم توبہ کریں گے یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہم نے جس کی برائی بیان کی ہے، جس کے عیب کو دوسرے کے سامنے ذکر کیا ہے، جس کے عیب کو راز کو فاش کیا ہے، ظاہر کیا ہے، جب تک کہ اس سے معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور ایک نقصان اور ہے کہ جو آدمی کسی دوسرے آدمی کی برائی بیان کرتا ہے، عیب بیان کرتا ہے، تو عیب بیان کرنے والے کی نیکی جس کی برائی بیان کی جا رہی اس کے نام اعمال میں چلی جاتی ہے، اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے اور محلے کا ایک آدمی تھا، ہر جگہ ہر مجلس میں اس بزرگ کی برائی بیان کیا کرتا تھا۔ بزرگ کو معلوم تھا کہ فلاں آدمی ہماری برائی بیان کرتا ہے، ہماری عیب جوئی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، چاہے کہ ہوٹل ہو، کوئی مجلس ہو، جہاں ہو ہماری برائی بیان کرتا رہتا ہے۔ تو ہر دن شام کو بزرگ اس برائی بیان کرنے والے کے گھر تھال میں رکھ کر کے مٹھائی اس کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری تھا۔ ان کی اہلیہ نے، ان کی فیملی نے لعنت ملامت کیا کہ آپ کیسے بے غیرت آدمی ہیں، کیسے بے شرم آدمی ہیں، ذرا بھی آپ کو لحاظ نہیں ہے کہ ایک آدمی روزانہ شام کو آپ کے گھر ہدیہ بھیجتا ہے، مٹھائی بھیجتا ہے، اور آپ چلتے پھرتے مجلسوں میں ہر جگہ ان کی برائی بیان کرتے ہیں، غیبت بیان کرتے ہیں۔ آر دلانے کی وجہ سے، شرم دلانے کی وجہ سے، شرم دلانے کی وجہ سے اس نے بزرگ کی برائی بیان کرنا ختم کر دیا، بند کر دیا۔ تو حضرت نے مٹھائی بھیجنا بھی بند کر دیا۔ تو آدمی آ کر کے حضرت سے کہا کہ حضرت جب میں آپ کی برائی بیان کرتا تھا، آپ کی عیبجوئی کرتا تھا، آپ ہمارے گھر مٹھائی بھیجتے تھے، اور اب میں نے برائی بیان کرنا بند کر دیا تو آپ ہمارے گھر تحفہ بھیجنا بند کر دیے۔ تو کہا تم دیتے تھے تو ہم بھی دیتے تھے، یعنی جب تم ہماری برائی بیان کرتے تھے، ہمارا عیب بیان کرتے تھے، ہماری غیبت کرتے تھے، تو جتنی نیکی تم دن میں کرتے تھے ساری نیکیاں ہمارے نام اعمال میں آ جاتا تھا۔ تو اب اس کے شکرانے میں تمہارے گھر تحفہ بھیج دیا کرتا تھا۔ اب تم نے ہماری برائی کرنا بند کر دیا تو ہم نے تحفہ دینا بند کر دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غیبت کرنا جائز ہوتا تو آدمی اپنے ماں باپ، اپنے والدین کی برائی بیان کرتا، غیبت کرتا، تاکہ جتنی نیکیاں اس نے کی ہے اس کے والدین کے نام اعمال میں لکھی جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر نے، فارسی کے شاعر نے کہا ہے، چشم بے بندو، لب بے بندو، گوش بے بند، گر نبینی نور حق برما بے خند، کہ اپنی آنکھ کو بند کر لو، یعنی غلط چیز کو نہیں دیکھو، اپنے کان کو بند کر لو، یعنی کان کے اندر غلط آواز نہیں آئے، گانے کی آواز نہیں آئے، اور اپنی زبان کو بند کر لو،
یعنی زبان کے اندر اچھے کلمات جاری ہو، زبان سے برے کلمات جاری نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی دل کو روشن کر دے گا، زندگی سنوار دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی زبان کی، نگاہ کی اور کان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم لوگوں کے سامنے حضرت مفتی عبدالماجد صاحب حضرت کے صاحبزادے ہیں اور حضرتی کے خلیفہ مجاز ہیں۔ ان کے بڑے بھائی لوگ ان کو پیر صاحب کہتے ہیں۔ اللہ نے کم عمری میں نواز